وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کا میسج میں نے بغور سنا ہے اور کافی سارے ساتھی مسلسل ان دنوں اس سے متعلقہ سوالات کر رہے ہیں۔ البتہ آپ نے جو ویڈیوز بھیجی ہیں وہ میں نے نہیں دیکھی، چونکہ وہ ساری ہی مرزا محمد علی انجینئر کی ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھنا ضیاء وقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی ان کے متعلق پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک کاروباری آدمی ہے اور شاطر آدمی ہے، اور ڈیجیٹل دنیا میں بیٹھ کے اپنا بزنس کر رہا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، فنڈنگ بھی لے رہا ہے لوگوں سے، اور آئی ٹی دنیا کا بھی ایک بھکاری ہے، ویورشپ کے ذریعے یوٹیوب سے بھی یہ پیسہ کما رہا ہے اچھا بھلا۔ تو اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، باقی اس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا کنسرن صرف اتنا سا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، لوگوں کو آپس میں لڑا کر کے جو کچھ کما سکتے ہیں وہ کمایا جائے۔ اور اس کا بہت آسان سا حل انہوں نے لیا ہے کہ مختلف علماء کے لکھے ہوئے تنقیدی رسائل کو اٹھا کر کے کیمرے کے سامنے ریکارڈ کروایا۔ علماء دیوبند کے رسالے لیے جو کہ دوسرے مسالک کے خلاف لکھے گی، ان کو ریکارڈ کروا دیا، ان کے خلاف ان کے رسالے جو بریلوی علماء کے خلاف ہیں ان کے خلاف ریکارڈ کروایا، جو علماء دیوبند کے خلاف ہیں ان کے خلاف ریکارڈ کروا دیا، حتیٰ کہ اس کے سامنے کوئی شیعوں کا رسالہ اٹھ چڑھا تو اس نے صحابہ تک کو معاف نہیں کیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی لعن طعن کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کر رہے۔ بقیہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ علماء کو گالی دے رہے ہیں ابھی اور لعن طعن کر رہے ہیں، تو یہ ایک ٹرینڈ ہے مشہور ہونے کے لیے۔ وہ ایک کہاوت ہے پنجابی میں، کہتے ہیں جدو مشہور ہونا تو پاویں مسجد جا کے تسی پخانہ کر دو۔ اس کی وہی مثال ہے، یہ مشہور ہونا چاہتا ہے اور جو مشہور شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کہتے ہیں کہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے دو چار نام اور لیے جن میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، تو ان کے اوپر لعن طعن کرنے کا صرف ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ مشہور ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت علم و فن کا چاند ہے، وہ ایک ممتاز شخصیت ہے، پوری دنیا کے اندر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ علم کی دنیا کا ایک ممتاز شخصیت ہے۔ تو لہٰذا ان کے اوپر لعن طعن کر کے اپنے آپ کو مشہور کر رہا ہے، اور جو اس کی ذلت اور خفت ہوئی ہے ان دنوں، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب چونکہ رہے ہیں 4-5 دن راولپنڈی اسلام آباد اور جیلم میں وہ ٹھہرے رہے ہیں 3 دن تک، اور یہ وہیں پر رہا اور نکلا نہیں۔ ان کو جواب دینا اس کے لیے آسان نہ تھا، تو اس نے سمجھا جیسے پہلے علماء بھی آتے رہے میرے پاس، بات دبی کی دبی رہ جائے گی تو میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ شہرت کی وجہ سے میری ذلت ہوگی، میرے لیے خفت ہوگی۔ اب جو لوگ اس کو فنڈ دیتے ہیں یا جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ اس کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں کہ بھائی ایک عالم کراچی سے جیلم آیا اور وہ 2.5-3 دن رہا یہاں پر اور آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا، تو آپ تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، تو اب وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کی خفت اور ذلت مٹانے کے لیے یہ ان کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے۔ کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کو گالی دے گا، کبھی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ گالیاں دے گا، کبھی دوسرے علماء کو گالی دے گا۔ اصل میں پہلے بھی اس کے پاس علماء گئے ہیں، پنڈی سے بہت سارے علماء گئے، اور ہم نے خود کوشش کی کہ ہم چاہیں اس کے ساتھ بیٹھیں، لیکن پتہ چلا کہ جی اس کا یہ طریقہ واردات ہے کہ یہ علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتا۔ تو اس نے وہی چال چلی کہ میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بھی نہیں بیٹھوں گا اور بات آئی گئی ہو جائے گی۔ لیکن اصل وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت مشہور شخصیت ہیں، تو اس وجہ سے اس کی فالوور بھی زیادہ سوشل میڈیا کے، تو ابھی اس نے دیکھا کہ اس کی ریٹنگز گر رہی ہیں، اس کی ویورشپ کم ہو رہی ہے، تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا، گالی دینا شروع کر دی۔ اور باطل کی نشانی یہی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہتا تو گالم گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو لہذا پریشان نہ ہوں،
سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی کو. ہاں اس کے خلاف رپورٹنگ کی جائے. جو اس کے سوشل میڈیا پر پیج ہیں ان کو رپورٹ کریں. اس کا یوٹیوب چینل رپورٹ کریں. اس کی ویورشپ کو ان لائک کیا جائے تاکہ یوٹیوب کے اوپر اس کا چینل بلاک ہو. اس کی جو فنڈنگ ہے وہ رکنی چاہیے، تب جا کر کے اس کا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک ہوگا. باقی اس کے ساتھ علمی دنیا کی تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ علمی آدمی ہے نہیں ہے. پچھلے سال آن دا ریکارڈ ویڈیو موجود ہے، اس کو بھی بھیجی تھی اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. آن دا ریکارڈ یہ کہا تھا کہ کسی بھی عالم کا لکھا ہوا رسالہ سامنے رکھ کر کے ریکارڈ کروا دینا بڑا آسان ہے. یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ حدیث کا فلاں نمبر یہ ہے، قرآن کی فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اس وقت کسی بھی اختلافی مسئلے کے اوپر ایسا کرنا بہت آسان ہے، چونکہ یہ تو صدیوں سے چلے آئے مسائل، اختلافی مسائل اور علماء نے لکھے ہیں. اور کوئی بھی عالم کسی مسئلے کے اوپر کتاب لکھتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر دلائل ساتھ لکھے ہوتے ہیں، حدیث لکھی ہوتی ہے، حدیث کا حوالہ نمبر لکھا ہوتا ہے، حدیث نمبر لکھا ہوتا ہے، پیج نمبر لکھا ہوتا ہے. تو جب وہ رسالہ اس کے سامنے ہوگا تو یہ اس کو دیکھ کے پڑھنا تو اردو پڑھنا تو مشکل نہیں ہے نا، تو یہ بڑا آسانی سے کام کر رہا ہے. اس لیے تو یہ کوئی علمی آدمی نہیں ہے. اس کو تو اصطلاحات تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. اس کے سامنے اس کو رکھ کے قرآن اگر آپ پڑھوائیں گے کہ آپ عربی میں قرآن پڑھ کے سنا دیں تو یہ نہیں سنا سکیں گے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا فرینچ میں گالی دینے کے برابر ہے. وہ بھی کلپ اس کا بڑا مشہور ہوا ہے. تو جس آدمی کی یہ ذہنیت ہو، یہ سوچ ہو، آپ اس آدمی کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ علمی آدمی ہے؟ یہ ایک بازاری آدمی ہے، بازاری زبان استعمال کرتا ہے، کبھی کسی عالم کو گالی دیتا ہے، کبھی کسی عالم کو گالی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مشہور ہونا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی پوری روز بروز کوشش یہ ہے کہ میری ویورشپ بڑھے. تو اس کے ویڈیوز کلپ نہ پھیلائے جائیں، نہ شیئر کیے جائیں، بلکہ یوٹیوب پہ جا کر کے اس کو رپورٹ کیا جائے تاکہ اس کا چینل بلاک ہو اور اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چل سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اخلاص سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو کاروبار بنانے سے بچائے. جزاکم اللہ خیر.